آگے بڑھیں، آپ کو خبر دیں، یورپی پارلیمان نے بھارت کو ریاست منی پور میں جاری نسلی فسادات پر آئینہ دکھا دیا ہے۔ 12 جولائی کو یورپی پارلیمان نے منی پور میں جاری نسلی فسادات میں مودی حکومت کے کردار کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کی۔ قرارداد 5 پارلیمانی گروپوں کی جانب سے پیش کی گئی ہے جو 80% یورپی پارلیمان کی نمائندگی کرتی ہے۔ قرارداد میں بھارتی حکومت اور بی جے پی کی جانب سے قومی قبائل کی جاری نسل کشی کی خاموش حمایت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ قرارداد میں مودی سرکار سے اقلیتوں کو حقوق اور آزادی کو تحفظ دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ حکومتی سرپرستی میں قوم پرست بیانیہ منی پور خانہ جنگی کو مزید ہوا دے رہا ہے، اقلیتوں کے خلاف عدم برداشت اور سیاسی فوائد کے لیے ہندو نواز تفریقی پالیسیز جاری فسادات کو بڑھا رہی ہیں۔ یورپی پارلیمنٹ نے مودی سرکار سے AFSPA ختم کرنے اور بلا تعطل انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ منی پور میں 2 ماہ سے جاری خانہ جنگی کے باعث 250 سے زائد چرچ جلا دیے گئے، 115 افراد ہلاک جبکہ 4000 سے زائد لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے۔ اسی معاملے پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی صاحب۔ محمد علی صاحب، EU پارلیمان نے جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ بھارتی وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا، ان کی پالیسیز کا جو کہ اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا بھی مطالبہ کیا ہے، اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ بھارت یورپی پارلیمان کا پریشر برداشت کرے گا، ان کا مطالبہ مانے گا؟ خاص طور پہ اب بین الاقوامی سطح پہ آپ کو لگتا ہے کہ مودی حکومت کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں؟ جی بہت شکریہ۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ عالمی سیاست اور سفارتی سطح پہ ایک بہت ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ دیکھیں، ہم کشمیر کے حوالے سے اور سکھوں کے حوالے سے اور مسلمانوں کے حوالے سے تو بہت عرصے سے عالمی سطح پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے اندر جو تیسرا بڑا ریلیجس گروپ ہے وہ عیسائی ہیں۔ تقریباً 2.60 کروڑ عیسائی ہندوستان میں بستے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 ماہ کے دوران تقریباً 115 لوگ منی پور میں ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 250 سے زائد جو عیسائی عبادت گاہیں اور چرچز ہیں ان کو نظر آتش کیا گیا ہے۔ تو یقیناً یورپین یونین، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ جس کے تقریباً 700 سے زیادہ مندوبین ہیں اور 27 ممالک سے ان کا تعلق ہے، تو یہ تقریباً مجموعی طور پہ یورپ کا ایک بڑا حصہ ہے، ان کی نمائندگی ہے۔ تو جب بھارتی حکومت اور بی جے پی کی جو نسل کشی کی عیسائیوں کے خلاف پالیسی ہے، اس کا نہ صرف نوٹس لیا گیا ہے بلکہ پورے یورپ ایک طرح سے ہم آواز ہو کے بھارت کو کنڈیم بھی کر رہا ہے اور اس پہ یہ زور بھی دے رہا ہے کہ وہ حقوق اور آزادی کو بحال کرے، انٹرنیٹ کی سروس پرووائڈ کرے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ترک کرے۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ عالمی سیاست اور سفارتی سطح پہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے کہ بتدریج عالمی برادری کو بھارت کی جو داخلی حقائق ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو انتہا پسندانہ اور تنگ نظری کی پالیسی ہے اس کا ادراک ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ان کا اصلی چہرہ بھارت کا دنیا کے سامنے آ رہا ہے، اس کے نتیجے میں جو عالمی برادری اور مغربی ممالک ہیں وہ بھارت کے ساتھ جو دفاعی تعاون ہے یا چائنا کے خلاف کنٹینمنٹ کی پالیسی ہے یا ان کی جو تجارتی روابط ہیں اس پہ بھی ایک حقیقت پسندانہ انداز میں نظر ثانی کریں گے، تاکہ ان کی جو غلط فہمیاں یا خوش فہمیاں بھارت کے مستقبل سے مشروط ہیں، میں سمجھتا ہوں ان میں ایک حقیقت پسندانہ تبدیلی آئے گی۔ بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، جیو نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔